فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب جو کہ بین الاقوامی ایوارڈ یافتہ ہے۔ اس کا نام ہے لوگو میں فاطمہ ہوں، جو کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بہجت قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اردو ترجمہ ہے، اور ہم حصہ دوم پڑھتے ہوئے اب آخری مراحل میں پہنچ گئے ہیں، جبکہ حصہ اول پوری کتاب جہاں پر کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہے، اور امید ہے آپ نے پڑھ لی ہوگی، اور اب آپ پڑھ رہے ہوں گے دوسرا حصہ، جو کہ ہم پہنچ گئے ہیں ریڈنگ کے پارٹ 41 پر اور کتاب کے صفحہ 534 پر، اور یہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں جو ہیڈنگ ہے وہ ہے بندگی اور عبادت۔ اور پچھلی نشست میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم نے عقیلۂ قریش کی شان میں جو کلمات علماء اعلام کے تھے، وہ 11 علماء کے تھے، وہ پڑھ کر جب ہم نے ختم کیے تب ہم نے آپ سے اجازت چاہی تھی، اور اب ہم یعنی باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہم جو فصل ہے یہ 37ویں فصل ہے، ہم اس کو پڑھ رہے ہیں۔ آئیے پیج 534 پر جو اگلی ریڈنگ کا جو ہیڈنگ ہے وہ ہے بندگی اور عبادت۔ لکھا ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہا عبادت اور بندگی پروردگار میں ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا تھیں۔ آپ کی زندگی کی کوئی ایسی رات نہیں کہ آپ نے نماز تہجد اور قرآن مجید کی تلاوت نہ کی ہو۔ کچھ علماء نے یہ نقل کیا ہے کہ عقیلۂ قریش کی زندگی بھر نماز تہجد قضا نہیں، حتیٰ کہ میدان کربلا میں 11 محرم کی رات مصائب و احزان کی آندھیوں کے تیرہ و تاریک ماحول میں آپ نے نماز تہجد ادا کی۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے مروی ہے کہ 11 محرم کی رات تھی کہ میں نے دیکھا کہ میری پھوپھی بیٹھ کر نماز تہجد پڑھ رہی ہیں۔ علامہ فاضل قائنی قاف الف حمزہ یہ نون چھوٹی یہ قائنی بہر چندی نے معتبر مقاتل سے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ کوفہ اور شام کا سفر تھا، ہم درد و اندوہ کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، تھکا دینے والا ایک طویل سفر تھا۔ ان حالات کے باوجود میری پھوپھی حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی تھی۔ اور فاضل مذکور نے ایک اور روایت نقل کی ہے کہ یوم عاشور جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے وداع کیا تو فرمایا کہ اے میری بہن یا اختہ ہو، اے میری بہن مجھے نماز تہجد میں کبھی فراموش نہ کرنا۔ اچھا لکھا ہے کہ اس فاضل سے اس روایت کو معتبر مقاتل سے اس فاضل نے اس روایت کو معتبر مقاتل سے اخذ کیا ہے۔ لکھا ہے علامہ شیخ شریف جواہری رحم اللہ نے مشیر الاحزان میم سے ہے لگتا ہے، یہ یا شین بھی ہو سکتا ہے، یہ لکھا ہے کتاب مشیر الاحزان میں ایک روایت نقل کی ہے جو حسب ذیل ہے کہ حضرت فاطمہ بنت الحسین علیہ السلام نے کہا کہ میری پھوپھی حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے ہمیشہ نماز تہجد ادا کی، حتیٰ کہ میدان کربلا میں 11 محرم کی رات بھی آپ نے نماز تہجد پڑھی۔ جب سیدہ محراب عبادت میں ہوتی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے اور بلند آواز کے ساتھ روتی۔ کسی تابعی
نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے سنا کہ میری پھوپھی حضرت زینب سلام اللہ علیہ فرائض اور نوافل قیام کی صورت میں پڑھتیں۔ واقعہ کربلا کے بعد اور جب ہم کوفہ اور شام کے سفر میں تھے تو بعض مقامات پر آپ نے اپنی نمازیں بیٹھ کر پڑھی۔ پھر لکھا ہے کہ راوی کا کہنا ہے کہ میں نے اس کا سبب پوچھا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 راتوں سے سخت بھوک اور کمزوری نے آپ کو نڈھال کر دیا۔ عقیلہ قریش اپنے حصے کا کھانا بچوں میں تقسیم کر دیتی تھیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو شبانہ روز صرف 1 روٹی ملتی تھی، جس کی وجہ سے ہم کمزور ہو کر رہ گئے تھے۔ اور سامعین، اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے کہ مؤلف کا موقف پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے جی ہاں، جب کوئی شریکت الحسین عقیلہ بنی ہاشم سلام اللہ علیہ کی طیب و طاہر زندگی میں غور و فکر کرتا ہے کہ اس ہستی نے پروردگار عالم کی وہ عبادت کی کہ جس کی مثال نہیں ملتی، علی و بطول سلام اللہ علیہ کی شہزادی نے اس دنیا میں سے منہ موڑ کر اور اس کے تمام لوازمات کو چھوڑ کر اور فنا فی اللہ ہو کر عبادت کی، تو اس بنا پر ان کی رفعت اور عظمت مسلم ہے۔ آپ کا تعلق ان طیب و طاہر مخدرات میں سے تھا کہ جن کا قیام و قعود، جن کے شبانہ روز، جن کی حرکات و سکنات، جن کے سانس کی آمد و رفت اللہ رب العزت کے لیے ہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان ہستیوں نے روحانیت کے بلند و بالا منازل و مدارج طے کیے۔ پھر لکھا ہے کہ اللہ نے انہیں مرسلین اور ان کے اوصیاء کی منازل اور درجات عطا کیے۔ حوالہ ہے زینب الکبریٰ اور بریکٹ میں لکھا ہے نقدی۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے عفت و حیا۔ لکھا ہے یحییٰ مازنی میم الف زین نون چھوٹی نے بتایا کہ میرا گھر مدینہ منورہ میں امیر المومنین علیہ السلام کے جوار میں تھا۔ میں اس گھر میں ایک لمبے عرصے سے رہائش پذیر تھا۔ ان دنوں اس گھر میں امیر المومنین علیہ السلام کی بیٹی حضرت زینب سلام اللہ علیہ رہتی تھی۔ بخدا کبھی بھی میری نظر ان کے جسم پر پڑی اور نہ ان کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ لکھا ہے عقیلہ قریش جب کبھی اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی زیارت کا قصد کرتی تو رات کی آمد کا انتظار کرتی۔ جب رات کی تاریکی چھا جاتی تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ کرتی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام ان کے دائیں طرف اور حضرت امام حسین علیہ السلام ان کے بائیں طرف اور امیر المومنین علیہ السلام ان کے آگے ہوتے۔ جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ روضے کے قریب ہوتی تو علی حیدر کرار آگے بڑھ کر روضے کی قندیلوں کو بجھا دیتے۔ ایک دفعہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے بارگاہ امامت میں عرض کیا کہ بابا جان، آپ روضہ اطہر کی قندیلوں کو کیوں بجھا دیتے ہیں؟ عصمت و طہارت کے پیکر وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹے، اس لیے ماحول کو تاریک کر دیتا ہوں کہ کہیں تمہاری بہن پر کسی مرد کی نظر نہ پڑے۔ حوالہ ہے زینب الکبریٰ صفحہ 22۔ آگے چلتے ہیں، اگلی ہیڈنگ ہے جلالت اور بلندی منازل۔ احادیث میں موجود ہے کہ جب حضرت زینب سلام اللہ علیہ اپنے برادر حضرت امام حسین علیہ السلام کو ملنے آتی تھیں تو فرزند رسول آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور آپ کو اپنی مسند پر بٹھاتے۔ مجھے اپنی زندگی کی قسم عقیلہ قریش کی اپنے برادر کی بارگاہ امامت میں اس قدر عظمت و جلالت حاصل تھی جو کسی دوسری خاتون کو حاصل نہ تھی۔ ہم آگے ہیں پیج 537 پہ۔ لکھا ہے کہ مروی ہے کہ علی و بطول علیہ السلام کی یہ شہزادی اپنے والد کی بارگاہ امامت میں امانت و دیانت میں سقہ مقام رکھتی تھیں۔ یہاں پہ سقہ کیجئے سے قاف ہے، اور لکھا ہے امام علیہ السلام الہی ہدیے آپ کی تحویل میں رکھتے تھے۔ علامہ مجلسی رحم اللہ نے مقتل امیر المومنین علیہ السلام میں ایک روایت نقل کی ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے اپنی بہن حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو آواز دی کہ وہ حنوط میرے پاس لائیں جو میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے فوراً حنوط حاضر کیا۔
جب اس حنوط کو کھولا گیا تو اس کی تیز ترین خوشبو سے گھر شہر کوفہ اور اس کی گلیاں معطر ہو کر رہ گئیں۔ حوالہ ہے زینب کبریٰ، بریکٹ میں لکھا ہے نقدی، اور پھر ہے صفحہ 22 اور 29۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے علامہ سید جعفر کی روایت، مل کر پڑھتے ہیں۔ علامہ سید جعفر آل بحر العلوم طباطبائی نے تحفۃ العالم میں لکھا ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا حضرت عبداللہ بن جعفر کی زوجہ تھیں اور آپ کی کنیت ام الحسن تھی۔ صدیقہ صغریٰ ایک صاحب عزت و جلالت خاتون تھیں۔ علم و دانش، فہم و ادراک اور عقل فراست میں اپنی منازل آپ تھیں۔ لکھا حدیث ہے کہ جب کبھی آپ اپنے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کے حضور حاضر ہوتی، اگر امام علیہ السلام قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے تھے تو امام علیہ السلام قرآن کریم کو رحل پر بند کر دیتے اور اپنی بہن کے اجلاس کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ حوالہ ہے یہاں پر جواہر الکلام جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 308۔ اور اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے کہ علم اور معرفت خداوندی، لکھا ہے عقیلہ النبوت رضیت الوحی حضرت زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کے فضل و معرفت، عرفان و اعلیٰ، قرآن کے لیے تمہارے لیے اتنا ہی کافی اور وافی ہے۔ اچھا یہاں پہ لکھا ہے، دوبارہ پڑھتے ہیں کہ عقیلۃ النبوت رضیت الوحی حضرت زینب عالیہ سلام اللہ علیہ کے فضل و معرفت، یہاں پہ کوما ہے، اور پھر لکھا ہے عرفان و اعلیٰ، قرآن کے لیے تمہارے لیے اتنا ہی کافی اور وافی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے آپ سلام اللہ علیہ کے اس عمل کو دلیل کے طور پر پیش کیا کہ جو انہوں نے میدان کربلا میں انجام دیا تھا، جس طرح کے صاحب انورٹڈ کاما میں لکھا ہے الجواہر، صاحب الجواہر نے اپنے ہاں استنباط کیا ہے کہ جب کسی کا باپ بھائی مظلوم ہو کر مارے جائیں یا طبعی موت سے ہمکنار ہوں تو ان کے ورثاء کے لیے اپنا گریبان چاک کرنا جائز ہے، کیونکہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضرت کے میدان کربلا میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بہوؤں بیٹیوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی دردناک شہادت پر اپنے گریباں چاک کیے، اپنے چہروں پر تماچے مارے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے صاحب الجواہر رحم اللہ نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے کہ یہ بات معلوم ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر یہ عمل کرنے والی آپ کی بیٹیاں اور بہنیں تھیں۔ حوالہ ہے کتاب کا جواہر الکلام جلد نمبر 4 صفحہ 307۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے علامہ الشیخ جعفر النقدی، لکھا ہے عقیلہ قریش حضرت زینب سلام اللہ علیہ مدینۃ العلم نبوی یونیورسٹی کی تربیت یافتہ تھیں۔ اس مخدرہ نے صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کی آغوش عصمت و طہارت میں وہ ملکوتی دودھ نوش جان کیا تھا کہ جس میں وحی اور رسالت کی آمیزش تھی۔ پھر ایک ایسا دور آیا کہ آپ نے باب مدینہ علم نبوت کو گوشہ نشین پایا تو ان کی گوشہ نشینی میں حاضر ہو کر علم و دانش، معرفت و عرفان، فصاحت و بلاغت کے تمام مدارج طے کر کے ظلم و بربریت کے خلاف انقلاب برپا کرنے کے لیے اپنے آپ کو مستعد و مہیا کیا۔ جب مظلوم بابا علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو آپ نے فرزندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامین سبتین کے حضور زانوِ تلمذ طے کیا اور انہوں نے اپنی بہن کو علم امامت سے اس طرح آگاہی دی کہ جس طرح پرندہ اپنے بچے کے منہ میں دانہ بھرتا ہے۔ سیدہ زینب عالیہ سلام اللہ علیہ علوم آل محمد علیہ السلام کا خزینہ اور مخزن تھیں، ان کے فضائل و مناقب کا مرکز و محور تھیں۔ اسی امر کا اعتراف ان کے بے ضمیر دشمن یزید نے اپنے دربار میں امام سجاد علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا
کہ یہ انورٹڈ کوما کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کا سپوت ہے، انہیں علم و دانش کا درس اس طرح دیا جاتا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھرتا ہے۔ اور یہاں پر انورٹڈ کوما کلوز، ہم پیج 539 پر آگے لکھا ہے وہ تاریخی الفاظ جو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی شان میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی زبان امامت پر جاری کیے تھے، وہ کائنات کی قیمت پر بھاری ہیں۔ جب یزید کے دربار میں سلیلۃ الزہرا یہی ہے، سین لام یہ لام تے ہے، اور پھر الزہرا سلیلۃ الزہرا، اور پھر کوما، پھر لکھا ہے رہیبت الفضل، پھر کوما اور ثانی زہرا نے جو انقلابی خطبہ دیا تھا جس سے اموی ایوان لرز اٹھا تھا، لکھا ہے حضرت امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا انورٹڈ کوما پھوپھی اماں الحمدللہ آپ نے تحصیل علم صرف آسمان عصمت کے روشن ستاروں سے کیا، کسی دوسرے سے نہیں۔ یہ فہم و ادراک جو آپ سلام اللہ علیہ کو عطا ہوئے ہیں یہ بھی صرف عطیہ پروردگار ہے، کسی غیر معصوم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انورٹڈ کوما کلوز۔ امام علیہ السلام کے اس کلام سے مراد یہ ہے کہ پھوپھی جان آپ سلام اللہ علیہ کا جو مادہ علم ہے وہ آپ کے گھر کی ان ہستیوں سے متعلق ہے کہ جن کا علم وحی ربانی سے مربوط ہے، یا پھر آپ کو یہ علوم الہاماً حاصل ہوئے ہیں۔ آپ نے یہ علوم کسی عام استاد سے نہیں پڑھے۔ جی ہاں، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو تمام علوم قوت ربانیہ سے حاصل ہوئے تھے، کیونکہ آپ کی تربیت و تہذیب آپ کے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور والدہ سلام اللہ علیہ، والد علیہ السلام اور برادران علیہم السلام نے کی تھی، یا پھر اس عالمہ غیر معلمہ ہستی کا میلان صرف انہی ذوات مقدسہ کی طرف تھا جس کی وجہ سے ان کا فیضان نظر انہی پر مرکوز تھا۔ اس کے علاوہ مکتب کی کرامت نے ثانی زہرا سلام اللہ علیہ کی علمی جلالت اور عظمت کو اور بڑھا دیا تھا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی طینت وہی تھی جو اصحاب کسا کی تھی۔ اس تقدس میں آپ سلام اللہ علیہ ان کے ساتھ شریک تھیں۔ مادیت جو روحانیت کی ضد ہے اور یہ روحانیت سفر میں روڑے اٹکاتی ہے، آپ اس سے طیب و طاہر تھیں۔ ان توفیقات کے ساتھ ساتھ فیاض ازل کا لطف بھی آپ کے شامل حال تھا۔ اور اب یہاں پر اگلی ہیڈنگ آ گئی، حضرت شیخ صدوق رحم اللہ کی روایت۔ آئیے دیکھتے ہیں شیخ صدوق کیا فرما رہے ہیں۔ لکھا ہے محدث عظیم حضرت علامہ شیخ صدوق رحم اللہ نے فرمایا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف سے نیابت خاص حاصل تھی۔ جب تک حضرت امام زین العابدین علیہ السلام مرض سے صحت یاب نہ ہوئے اس وقت تک لوگ اپنے حلال و حرام کے احکام کے لیے عقیلہ قریش کی طرف رجوع کرتے تھے۔ حضرت علامہ تبریزی رحم اللہ نے لکھا ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اپنی والدہ ماجدہ سے کثرت کے ساتھ احادیث کی روایت کی۔ پھر اب آئیے اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے عماد المحدثین کی روایت، پیج 540 پر لکھا ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہ اپنی والدہ، والد، برادران اور خواتین میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ، حضرت ام ہانی رضی اللہ وغیرہ سے حدیث کی روایت کرتی تھیں۔ جن لوگوں نے آپ سے حدیث کی سماعت کی ان کے نام یہ ہیں، یہاں ٹوٹل 4 نام ہے۔ پہلا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ، دوسرا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، تیسرا حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ، اور چوتھا حضرت فاطمہ صغریٰ بنت الحسین وغیرہ۔ آئیے آگے چلتے ہیں، اگلی روایت ہم پڑھنے جا رہے کہ ابو الفرج اصفہانی کی روایت۔ لکھا ہے حضرت زینب العقیلہ سلام اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ جن سے حضرت ابن عباس رضی اللہ جیسے عالم قرآن، خبر الافت، خبر الافت، الف لام الف فیتے نے
حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خطبے کی روایت کی کہ جو آپ نے جاگیر فدق کے غضب ہونے پر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پڑھا تھا۔ ابن عباس نے کہا کہ مجھے ہماری عقیلہ زینب سلام اللہ علیہا بنت علی علیہ السلام نے یہ خطبہ سنایا تھا۔ اور اب یہاں پہ آ گیا اگلا نام علامہ فاضل دربندی کی روایت، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اس بزرگوار اور دوسرے علماء نے بیان کیا ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے پاس علم البلایا والمنایا اس طرح تھا کہ جس طرح کے امیر المومنین علی علیہ السلام کے باقی اصحاب کے پاس تھا۔ ان میں سے 2 اصحاب حضرت میثم تمار اور حضرت رشید ہجری رضی اللہ اس پہلو میں زیادہ شہرت رکھتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ آپ سلام اللہ علیہ الہی اسرار کا خزینہ تھی، اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے زمانے کی تمام خواتین سے افضل تھیں، اس لیے آپ اپنی والدہ ماجدہ کی طرح فخر مریم بنت عمران تھیں۔ اور پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ علامہ فاضل دربندی نے مزید یہ لکھا کہ کچھ دیر کے لیے فاتح کوفہ و شام امام سجاد علیہ السلام کی کہ اس ملکوتی کلام میں غور کرے کہ جو انہوں نے اپنی پھوپھی کی شان میں ادا کیے، انورٹڈ کوما، کہ پھوپھی اماں الحمدللہ آپ سلام اللہ علیہ عالمہ غیر معلمہ اور صاحبہ فہم و ادراک ہیں۔ آپ نے علم و دانش کسی غیر معصوم سے کسب نہیں کیا، انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہوا۔ لکھا ہے معصوم کا یہ کلام اس امر کی دلیل ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کی یہ شہزادی حضرت زینب سلام اللہ علیہ پروردگار عالم کی طرف سے بذریعہ الہام محدثہ تھی، اور آپ کا علم لدنی اور آثار باطنیہ پر مشتمل تھا۔ اب آئیے اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے کہ علامہ فاضل السید نور الدین الجزائری کی روایت۔ لکھا ہے کہ اس بزرگوار نے اپنی کتاب خصائص الزینبیہ میں لکھا ہے کہ یہ کتاب فارسی زبان میں ہے، انہوں نے بعض کتابوں سے یہ روایت اخذ کی ہے۔ اور پھر انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب مظلومہ وحیدہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کوفے میں رہائش پذیر تھیں، کیونکہ ان دنوں آپ کے بابا امیر المومنین علیہ السلام امت مسلمہ کے حکمران تھے۔ آپ نے وہاں خواتین کے لیے ایک مدرسہ تشکیل دیا تھا اور وہاں آپ خواتین کو درس تفسیر قرآن کریم دیتی تھیں۔ ایک دن آپ کا ہا یا عین صاد کی تفسیر کا درس دے رہی تھیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے آپ کا یہ درس سن لیا اور آپ نے فرمایا کہ اے میری آنکھوں کا نور، میں نے تمہارا یہ درس سنا ہے جو نہایت ہی خوبصورت اور علم و دانش سے بھرپور ہے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر بیٹی نے اس وقت جواب دیا بابا کو کہ جی ہاں بابا جان، امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حروف مقطعات کچھ رازوں پر مشتمل ہیں کہ جن کا اشارہ ہماری طرف ہے کہ ایک دن اطرت رسول مصائب و آلام سے دوچار ہوگی، اور پھر امام علیہ السلام نے ان مصائب کی تشریح کی۔ بی بی یہ سن کر بلند آواز سے رونے لگی۔ حوالہ ہے زینب الکبریٰ، صفحہ نمبر 34 اور 36۔ اور اب ہم کتاب کے صفحہ 542 پر آئے۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے مظلومہ وحیدہ کا صبر و استقلال۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ حضرت علامہ مکرم رحم اللہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب مقتل الحسین میں لکھا ہے کہ عورتوں نے کہا اے مردوں، تمہیں اللہ کا واسطہ تم ہمارے ہمراہ ہمارے شہداء تک چلو۔ یہ جو جملہ تھا یہ انورٹڈ کاما میں تھا کہ اے مردوں سے لے کر اور شہداء تک چلو تک۔ پھر لکھا ہے راوی نے کہا کہ جس وقت ان عورتوں اور بچوں نے شہداء کی لاشوں پر نظر کی جن کے مقدس اجسام ٹکڑوں میں بدل چکے تھے، دشمنوں نے انہیں گندم گو نیزوں سے شہید کر دیا، اور پھر انہوں نے اپنی تلواروں کی دھاروں کو ان کا خون پلایا۔
تھا، گھوڑوں نے انہیں اپنے سموں سے روند ڈالا تھا۔ جب آل محمد علیہ السلام کی خواتین نے اپنے جوانوں کو مقتول دیکھا تو انہوں نے اپنے چہروں پر تماچے مارے۔ اس دوران جب شریکت الحسین حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی نظر اپنے مظلوم بھائی پر پڑی تو چیخ چیخ کر کہا انورٹڈ کاما، اے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ادھر دیکھیں، یہ آپ کے فرزند حسین علیہ السلام ہیں جنہیں ظالموں نے بے دردی سے قتل کر دیا، ان کا لباس لوٹ لیا اور اب بے لباس گرم زمین پر پڑے ہوئے ہیں، خاک و خون میں غلطاں اور غلطیدہ ہیں، ان کے اعضاء پارا پارا ہیں۔ نانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بیٹیاں اسیری کے رسن میں بند کر دی گئی ہیں۔ نانا، آپ کے اہل بیت علیہ السلام کے تمام جوان تہہ تیغ کر دیے گئے ہیں۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ جب شریکت الحسین بی بی سلام اللہ علیہ کے دردناک نالے اور بین کربلا کی سرزمین پر بلند ہوئے تو آپ کے الفاظ میں اس قدر درد تھا کہ دوستوں اور دشمنوں کی چیخیں نکل گئیں، حتیٰ کہ گھوڑے اپنے سموں پر منہ رکھ کر رونے لگے تھے کہ جس کی وجہ سے ان کے سم ان کے آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ اس دوران مرینت النوائب بہن اپنے مظلوم بھائی کے لاشے کی طرف بڑھی، اپنے ہاتھوں کو پھیلایا اور انہیں روح قرآن بھائی کے مقدس جسم کے نیچے لے گئیں اور انہیں ہاتھوں پر بلند کیا اور بارگاہ احدیت میں فریاد کی کہ الہی تقبل منا حاذل قربان، کہ خدایا آسمانوں اور زمینوں کا بادشاہ تو ہے، ہم تیری بارگاہ میں اپنی عظیم الشان قربانی پیش کرتے ہیں، قبول کر۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہوا۔ جی ہاں، یہ وہ موقف ہے کہ اس امر کی دلیل ہے کہ علی ولی علیہ السلام کی بیٹی ہیبت و جلالت کا عرش تھیں۔ اس سے انکار نہیں کہ جس طرح فرزند رسول امام حسین علیہ السلام سے اس مقدس تحریک کا میثاق و عہد لیا گیا تھا، اس طرح نواسی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے بھی عہد و میثاق لیا گیا تھا۔ اگرچہ ان دونوں کے جہاد اور انقلاب کے پہلو مختلف تھے، جوں ہی حسین ابن علی علیہ السلام نے شہادت کی سعادت پا کر اپنے میثاق کو پورا کیا تو زینب عالیہ عقیلہ نبوت نے اپنے عہد کو نبھانے کے لیے نہضت نون ہے ضاد تے نہضت حسین علیہ السلام کے دورانے کے کاروان نور کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے لی۔ جب ذبح عظیم نے جلال ربوبیت کے میدان میں اپنے آپ کو پیش کر دیا تو باقی تمام امور مطلوبہ وحیدہ نے سنبھال لیے، کیونکہ دونوں کا نور اور عنصر عین نون صاد ر عنصر ایک ہی تھا اور ان کے درمیان کوئی بے پہ پیش بے عین دال نہ تھا۔ اور پھر لکھا ہے کہ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا بابا کے پہلو میں یہ ہیڈنگ ہے، لکھا ہے حضرت سکینہ مقتل میں گئیں اور وہاں اپنے مظلوم بابا کے جسم اقدس کو گلے لگایا تو انہوں نے محسوس کیا کہ بابا کے گلے سے آواز آ رہی ہے اور وہ آواز یہ تھی انورٹڈ کاما، اے میرے شیو، جب تم کبھی ٹھنڈا پانی پیو، نوش جان کرو تو مجھے یاد رکھنا، کیونکہ مجھے تشنہ لب شہید کیا گیا ہے۔ تم جب کسی مسافر کے سفر کے مصائب سنو یا کسی شہید کی دردناک داستان سنو تو مجھے ضرور یاد رکھنا، کیونکہ مجھے بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ جب حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کو دشمن نے اپنے بابا کے جسم اقدس سے لپٹا دیکھا تو انہوں نے بیٹی کو اپنے بابا کے جنازے سے چھڑانا چاہا، لیکن شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا اپنے بابا کے جسم اطہر سے لپٹی رہیں۔ اس دوران کچھ اور لوگ وہاں پہنچ گئے تو انہوں نے بچی سے اس کے بابا کا لاشا چھڑا دیا۔ اور اب یہاں پر ہیڈنگ ہے، عقیلہ قریش کا
امام وقت کو دلاسا دینا۔ لکھا ہے، مروی ہے کہ جب حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے خانوادے کے تمام اشخاص کو مذبوح اور مقتول پایا تو فرزند زہرا سلام اللہ علیہا کو آسمان پھٹتے ہوئے اور زمین شق ہوتی ہوئی نظر آئی، پہاڑ بلندی سے پستی کی طرف آ گرے۔ امام علیہ السلام ان صدمات کو برداشت نہ کر سکے، آپ کا دل بیٹھنے لگا، کیونکہ آپ نے کائنات ہلا دینے والے دردناک مناظر اچانک اور پہلی بار دیکھے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ خاندان بنی ہاشم کے تمام جوان مارے جا چکے ہیں، ان کے ارد گرد اصحاب مقتول پڑے ہیں، لیکن اس وقت آپ کی نگاہیں اپنے مظلوم بابا کے جنازے کو تلاش کر رہی ہیں کہ اچانک امام علیہ السلام کی نگاہیں اس جنازے سے جا ٹکرائیں کہ جو گھوڑوں کے سموں سے روندا جا چکا ہے، خاک و خون میں غلطاں، بے کفن و دفن گرم زمین پر پروردگار کی عبادت و بندگی میں مصروف ہے۔ ہمارا بیمار امام علیہ السلام اس دردناک خونی منظر کو دیکھ کر برداشت نہ کر پائے۔ ادھر محافظہ و نگران امامت ثانی زہرا سلام اللہ علیہا جو اپنے مظلوم بھائی کی نیابت میں امور امامت کی نگہبانی کر رہی تھی کہ نگاہیں امام وقت سید سجاد علیہ السلام کے چہرے پر پڑی۔ چونکہ سیدہ زینب عالیہ فیاض فطرت تھیں، آپ نے محسوس کیا کہ سید سجاد کی روح قفس انصری سے پرواز کرنے کے قریب ہے، تو آپ اپنی الہی مسئولیت کی طرف متوجہ ہوئیں اور تحریک انقلاب کے امیر کو سنبھالا اور ان سے وہ ملکوتی گفتگو کی کہ جس کی نظیر آدم علیہ السلام سے خاتم تک اور خاتم سے 61 ہجری کے یوم عاشور تک نہیں ملتی۔ جی ہاں، عقیلۂ قریش کی یہ وہ گفتگو ہے کہ جو قرآن کریم اور احادیث نبوی کی تعلیمات کا عرق ہے۔ سامعین، یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور یہ گفتگو ہم جو کہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ملکوتی گفتگو ہے وہ ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ پیج 544 پہ آپ سے اجازت، خدا حافظ، فی امان اللہ۔